السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليك السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنك قالت دخل علي أمير السلطان في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيتك بالكساء اليماني فغطيتك به وسئت أنظر إليه وإذا وجهك يتلألأ كأنك البدر في ليلة تمامك بكمال. بلند الصلوات صل على فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه كني شم عندك رائحة طيبة كأنك رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معكم تحت الكساء. الصلوات محمد صلى الله عليه وسلم. فما كانت إلا ساعة يذهب بولدي الحسين عليك السلام قد قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنك رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدار السلام عليك يا من اختاركم الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنك رائحة أخي وابن عم رسول الله
فقلت نعم كل من ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال لك وعليك السلام يا أخي وياسي وخليفتي وصاحب لقائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات الله ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال لكم عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء بلا الدرس صلوات الله فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمر بيدك اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمكم لحمي ودمكم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن صارمكم وعدب لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم إنكم مني وأنا منكم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزقانك علي وعليكم وأزكب عنكم الرس وذاكركم تذكيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرزا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محمد وأغلاق الخمسة الذين كنت تحت الكساء فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لكم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أم فاطمة وأبوك وبنوكم وبنوها فقال من جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهميتين الأرضين أكون معكم سادسا فقال الله تعالى قد أذنت لك فهمة من جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله على على يخيك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما قنط السماء مبنية ولا أرزا مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فأتأذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إن كنا قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال اليمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويذكركم تذكيرا صلى الله. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله
فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي والسفار من رسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل عقل الأرض وفيك جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليكم الرحمة وحفت بكم الملائكة واستغفر لكم إن يتفرقوا فقال عليه السلام إذا والله فضلنا بعد شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا والصفان من رسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل عقل الناس وفيك جمع من شيعتنا ومحبينا وفيك مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا ما كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فوز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بمحمد ومحمد صلوات جس روز کے ہو از السماء انشقت جس روز کے ہو از السماء انشقت ظاہر ہو معنی نجوم قدرہ ظاہر ہوں معنی نجوم قدرہ بابا سے کہیں گی فاطمہ یا حضرت بابا سے کہیں گی فاطمہ یا حضرت اولاد میری بے عیے ذنب قتلت جس روز سورہ فاتحہ بسم اللہ
شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے چند پڑھنے سے سماعت کر رہا ہوں. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد قول صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین قول صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین جو بھی غم میں میرے دادا کے کرے شیو نوشین یا رلانے کو پڑھے حال امام کون یا ہو صورت سے یہ اظہار کے دل ہے بے چین اجر عرفان امامت بیقین بخشیں گے میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے. اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا جا بجا ہونے لگے مجلس شبیر بپا اپنی کفشوں کو جہاں چھوڑتے تھے اہل عزا بیٹھ جاتے تھے وہاں چپکے سے آ کر مولا بارگاہ دیکھے گئے بزم میں غم خواروں کی صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی. ان مجالس کے جو منصور کو پہنچے اخبار جذبہ قتل شہ پاک ہوا پھر جلوہ گر آپ تھے ایک حجرے میں اور چند انصار آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف
بجھ جان کے حاکم لے خبر جب کہ سنی مشتعل آتش بغض اور ہوئی اور شہ کو انگور سمالوت کے ڈالی بھیجی چند دان جو کیے نوش قیامت آئی خون کے ساتھ رگوں میں صفت سیل گیا کل بدل میں اثر زہر دغا پھیل گیا کل بدل میں اثر زہر دغا پھیل گیا سب عزیزوں کو کیا بہرے وصیت جو طلب نزع کا وقت تھا منہ دیکھ کے رونے لگے شاہ نے فرمایا کہ ہم خلق سے جانے کو ہے اب تم کو ملحوظ رہے طاعت خالق کا ادب بس یہی سب کی معاون سر میں شے ہوگی یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی السلام میرے نانا میرے دادا میں فدا السلام میری دادی جگر شیر ودا السلام ہدف غم حسن سبز قبا السلام شہ مظلوم غریب الغربا کہہ کے یہ اٹھ گئے دنیا سے ہمارے جعفر ہائے شبیر کہاں سدھارے جعفر ہائے شبیر کہاں سدھارے جعفر قول صادق ہے تعمیل حکم میں نوحے کے چند اشعار ہدیہ سماعت کروں۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ
قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہاتر کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، اکبر کبھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا، عباس کا پرسالو پامال ہوا قاسم، جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، قاسم کبھی پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا، اصغر کبھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے، سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا، شبیر کا پرسالو۔ فرش ادا کے بچھانے والے مرحومین سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون شوکت حسین نقوی، صاحب سلطانہ جعفری سید علی رضا اور امیر فاطمہ عشرت حسنین جعفری اور نثار فاطمہ، شبی فاطمہ، اصغر حسین، مہر النساء، کاشف حسین اور ارشد حسین تمام کو شامل فرماتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات پڑھے محمد شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے یہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے۔ خدمت معصومین میں تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام صاحبان ایمان کے لیے پرسالاری اور ماتم کا عنوان قائم کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ خدا کرے ہر گھر میں مجلس امام جعفر صادق ہو، گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر ہو، محلے والے آ جائیں تو اور عمدہ ہو۔ جو حق تشکر معصوم ہے کم از کم وہ تو ادا کیا جائے، اس لیے کہ جس گھر میں امام علیہ السلام کے فرامین پر عمل ہو رہا ہو، ایک ذمہ داری ہے کہ ہر اس گھر میں مجلس امام جعفر صادق برپا کی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ معصوم کی مجلس کو برپا کرنے کے لیے نہ تو ثروت چاہیے نہ دولت چاہیے، بس مودت چاہیے، اجر رسالت چاہیے۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ احقاف سے ہے۔ آیت کا نشان 15 ہے۔ پروردگار عالم کا یہ اعلان اس آیت کے ان کلمات کے ساتھ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں یہ آیت بطور دعا کی تلاوت کرے، رب کی بارگاہ میں توفیق طلب کرنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، اوزعنی کیا توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکریہ ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے، وعلی والدی، اور اس نعمت کا جو تو نے میرے والدین پر نازل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے قرآن مجید میں اس طرح کے کلمات 2 مقامات پر آئے۔ سورہ نمل میں ملے گا آپ کو، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو جب تخت بلقیس ملا تو کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ میں سوچتا ہوں اگر حضرت سلیمان کو تخت بلقیس ملے تو شکر نعمت پروردگار ادا کریں، اگر فرش ادا آپ کو ملے تو آپ
کیوں نہ شکر خدا صلوات پڑھے محمد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ شامل یقین ہمیشہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان ابن داؤد کو جو تخت بلقیس ملا اس تخت بلقیس پر 300 کرسیاں رکھی جاتی تھیں. ایک روایت یہ بیان کی گئی ان 300 کرسیوں پر آپ کے مشیران بیٹھتے تھے, آپ کے وزیران بیٹھتے تھے, آپ کے امور مملکت کے ذمہ داران بیٹھتے تھے, آپ خود بیٹھتے تھے. اس پر ایک سلیمان بیٹھے, وہ تخت بلقیس ہو, اور اس پر شکر خدا ادا کریں تو اللہ اپنے قرآن میں آیت اتار دے. اور اگر کسی کو وہ فرش اعلیٰ ملے جہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 14 معصوم بیٹھتے ہو, اور پھر وہ اگر شکر خدا صلوات پڑھے محمد کبھی آپ تصور کیجئے جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا یہ تخت پرواز کرتا تھا, اور پرواز کر کے یہاں سے وہاں جاتا تھا. کرسیاں رہتی تھیں, اوپر سایہ رہتا تھا, جن پر پرندوں کا سایہ رہے. وہ ملکہ سبا بلقیس کا تخت سلیمان کے ہاتھوں میں تھا, اور فرش اعلیٰ پر گنبد حسین کی فضا کا سایہ رہے, یہ آپ کے ہاتھوں میں. اللہ اکبر. دولت یقین کے ساتھ سماعت کیجئے. فرش اعلیٰ پہ آنے والا فرش کو دیکھے تو عرش خیال کرے, آسمان کو دیکھے تو گنبد حسین سمجھ میں آئے. اور ایسے ماحول میں جناب سلیمان کا یہ تخت روانہ تھا کہ کسان نے جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا, ایک بہت بڑے جہاز کو, اپنے الفاظ میں کہیے ایک بڑے جہاز کو اپنے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا تو سر اٹھا کر دیکھتا ہے. بہت غور کیجئے گا, 2 بڑے جہاز ہیں. ایک بحری جہاز ہے جو کشتی نوح ہے, ایک ہوائی جہاز جو جناب سلیمان کا تخت ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان کا تخت روانہ تھا. اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا سبحان اللہ, اللہ نے کیا حکومت جناب سلیمان کو دی. سلیمان تک کی ہوا نے خبر پہنچائی. آپ نے روک کے فرمایا کہ سلیمان کی ساری حکومت ایک طرف, تیرا سبحان اللہ کہنا ایک طرف ہے. فرش اعلیٰ پر آ کر آپ کتنی بار سبحان اللہ اللہ پڑھے محمد. اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہ جملہ جناب سلیمان ابن داؤد نے ارشاد فرمایا, مالک مجھے توفیق عطا فرما, میں شکریہ ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر عطا فرمائی, میرے والدین پر عطا فرمائی. وان عامل صالحا ترضاہ, اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں عمل صالح انجام دوں. بہت غور کیجئے گا کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے, باتیں بہت ساری ہیں. جب لفظ سبحان تک بات پہنچی ہے تو غور کیجئے. انسان چاہتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بہت عمدہ انداز سے کیچ کروا لے. انسان چاہتا ہے ذکر خدا کرے, بہتر سے بہتر ثواب کو حاصل کر لے. اللہ اکبر. کہاں سے لائیے وہ الفاظ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. بہترین روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس روایت کو جو نام دیا گیا کتاب باقیات صالحات میں وہ ہے تحلیل منقولہ. اس کا نام ہے, اس ٹاپک کا حوالہ ہے تحلیل منقولہ. کتاب کا حوالہ باقیات الصالحات میں, اس سے مفاتیح الجنان کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے, اور آپ کے گھروں میں یہ رہتی ہے باقیات الصالحات میں. ورنہ اب تو اس کی اپلیکیشن موجود ہے مفاتیح کے ساتھ ساتھ باقیات الصالحات. تحلیل منقولہ شیخ برقی نے موثق سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو بیان. اگر آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والوں کو زحمت کم ہوگی, آپ کی رحمت انشاءاللہ بڑھ جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آلہ. تو نام ہے تحلیل منقولہ. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ
نماز پڑھنے کے بعد اپنے خاص طور سے نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد اپنے زانوؤں کو تبدیل کرنے سے پہلے، اپنی انداز نشست کو بدلنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ یہ خاص تحلیل کی تلاوت کرو، تو خدا تمہارے نام اعمال میں 4 کروڑ نیکیاں لکھ دے۔ اب آج کل تو بات پہلے کبھی ہزاروں میں ہوتی تھی تو حدیثیں پڑھتے تھے ہزاروں والی، پھر بات لاکھوں میں چلی گئی تو پھر حدیث ہم لے کے آئے لاکھوں والی، اب تو بات چلے گی کروڑوں میں۔ وہ رضویہ میں رہائش کے لیے مکان خریدنا ہو تو کبھی 1000 میں ہوتا تھا، کبھی لاکھوں میں آتا تھا، اب تو کروڑوں میں آتا ہے۔ تو کوئی ایسی روایت بھی ہو جو کروڑوں کو بیان کر رہے ہو۔ 4 کروڑ نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور 4 کروڑ گناہ تمہارے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ تو خلاصتاً سمجھیے 8 کروڑ کا سودا اصل بات پڑے محمد۔ کبھی زمانہ تھا لوگ کہتے تھے لکھ پتی بنے، کبھی زمانہ ہے کروڑ پتی بنے۔ 8 کروڑ کا سودا امام نے ارشاد فرمایا ہے اپنی اس جملے میں۔ صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد زانو بدلے بغیر ایک تحلیل پڑھنی ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کا ایک اور ثواب کہ اس کی تلاوت اگر کرو گے 12 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کبھی غور کیجئے، آپ ماہ مبارک رمضان میں تو سنا کرتے تھے کہ ایک آیت پڑھو اور پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب لے جاؤ۔ اب وہ ڈسکاؤنٹ والا مہینہ ختم ہو گیا، اب تو آپ کے سامنے ماہ شوال المکرم ہے۔ اب جتنا قرآن پڑھیں گے اس کا 1 کا 10 کا حساب چلے گا، کم از کم ریٹ جو 1 کے 10 ہیں، پھر 1 کے 70 ہیں، پھر 1 کے 700 ہیں، جیسے انسان کی نیت و معرفت ہو۔ امام فرماتے ہیں تم نے یہ 1 مرتبہ تسبیح یہ تحلیل پڑھی تو تمہارے نام اعمال میں 12 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب ملے گا۔ بہت غور کیجئے گا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے تب ایک قرآن، 4 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے تب ایک قرآن، یا ایک یہ تحلیل پڑھیے 12 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ہے بروایت امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون سی تحلیل ہے؟ ارشاد فرمایا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ صرف ایک تحلیل صلوات پڑھے محمد۔ امام فرماتے ہیں میں تو اسے 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، تم اسے 10 مرتبہ ہی پڑھ لو۔ میں تو اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، تم اس کو 10 مرتبہ ہی پڑھ لو۔ تو انسان اگر امام کی بارگاہ سے اپنے قرب کو مضبوط کر لے تو ایسی نیکیاں ہیں کہ شمار کرتے کرتے انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ امام کی عطاؤں پہ غور کیجئے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، شیخ یعقوب قلینی علیہ الرحمہ، عظیم شخصیت، علماء تشیع کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، وہ ابن بابویہ سے، عظیم شخصیت ابن بابویہ کاظمین میں مولا کے حرم کے جوار میں رہتے ہیں۔ ابن بابویہ سے اس روایت کو اسناد کے ساتھ نقل کرتے ہوئے، صحیح اسناد کے ساتھ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت۔ غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا، روایت کیا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جب جبرائیل امین زندان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے۔ اب مجھے بتائیں، زندان پہلا مسئلہ، یوسف علیہ السلام دوسرا مسئلہ، جبرائیل کی آمد تیسرا مسئلہ، وہاں چوتھا کون ہے جو بتائے؟ امام جعفر صادق۔
جبرائیل آئے ہیں، یوسف کے پاس آئے ہیں، زندان میں آئے ہیں، کچھ پیغام پروردگار لائے ہیں۔ غور کیجئے گا، خدا کا نمائندہ آیا ہے، خدا کے نمائندے کے پاس آیا ہے، قید خانے میں آیا ہے، مشکلات کا حل بتانے کے لیے آیا ہے۔ کون بتائے گا کہ جبرائیل نے یوسف سے کیا کہا تھا؟ جبرائیل جانتے ہوں، یوسف جانتے ہوں، یہ دونوں کم جانتے ہوں، آل محمد اس سے بلند تر جانتے ہیں۔ یہ دونوں کم جانتے، بہت غور کیجئے گا۔ ساتھ ساتھ اس روایت کو پیش کرتے ہوئے جو بہت عمدہ ترین روایت ہے، کیا بیان کیا کہ رب کی بارگاہ میں کہیے یوسف کہیے۔ دو طرح کی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک وہ جملہ 313 مرتبہ پڑھا گیا، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، یہ 313 مرتبہ درود مخصوص ہے جو جبرائیل امین نے یوسف علیہ السلام کو زندان میں تعلیم دیا، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے زندان کے دروازے کھل گئے، کہاں قیدی تھے کہاں بادشاہ بن گئے۔ اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، اب جو امام فرما رہے ہیں اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ بہت غور کیجئے گا، انسان کبھی تصور بھی نہیں کر پاتا، بھی یہ بات یاد رکھیے، خالی دعا مانگنے سے کام نہیں چلتا۔ گھر کے دروازے بند کر دیں، اس کے بعد دعا مانگیں پروردگار چھت پھاڑ کے روزی بھیج دے، تو خدا ایسا نہیں کرنے والا۔ ایسا ہی ایک دیوانہ امام کی خدمت میں آ گیا، کہتا ہے مولا میرے حق میں تو اگر روزی آسان ہو جائے، بغیر محنت کے مجھے مل جائے، یا بغیر تلاش کے مجھے گھر میں مل جائے۔ بہت غور کیجئے گا، شکم مادر میں اندھیرا تھا، خدا روزی پہنچاتا تھا۔ اب تو تم دنیا کی روشنی میں ہو، خود حاصل کرو کہ پروردگار نے تلاش، جو مزہ تلاش کے بعد ہے وہ کہاں بغیر تلاش کے۔ امام فرماتے میں تمہارے حق میں دعا نہیں مانگنے والا۔ امام سے کہتا ہے مولا خدا تو بڑا مہربان ہے، خدا کے خزانے قدرت میں کس بات کی کمی ہے؟ اگر وہ مجھے دے دے گا بغیر محنت کیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہتا ہوں بیٹھے بیٹھے روزی مل جائے۔ ارشاد فرمایا تم نے دیکھا کہ تم سے بہت کمزور ایک چیونٹی اللہ نے بنائی ہے، وہ چیونٹی جب اللہ نے بنائی ہے تو وہ بھی سردی کے موسم میں چونکہ اسے خوراک نہیں مل پاتی، تو گرمی کے موسم میں سردی کے موسم کے حصے کی خوراک لا کے جمع کر لیتی ہے۔ تم کیا چیونٹی سے بھی کمزور ہو گئے؟ چیونٹی تو خدا سے نہیں کہتی کہ اس کو اس کے بل میں کھانا پہنچا دے، باہر بڑی سردی پڑ رہی ہے، وہ سردی کے آنے سے پہلے گرمی کے زمانے میں سردی کی خوراک جمع کر لیتی ہے۔ تم تو چونٹی سے بہت طاقتور ہو، اپنا تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے اگر کوئی انسان ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ بہت غور کیجئے گا، بڑی عجیب سی مثال ہے، شادی نہ ہو اولاد کی دعا مانگے، انسان کا ارادہ نہ ہو حج کی دعا مانگے، جان دینے کی صلاحیت نہ ہو شہادت کی دعا مانگے، جیب میں پیسہ نہ ہو صدقہ دینے کی دعا مانگے، جب تک اسباب نہ ہوں تو کیسی دعا؟ جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں انسان خود سے صحیح اور کوشش کو انجام نہ دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تین باتیں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہت غور سے سنیں جو کہتے ہیں کہ دن منگل کا ہو تو یہ ہو جائے گا، دن بدھ کا ہو تو فلاں کام ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وسائل الشیعہ کی روایت بحار الارواح میں تلاش کیجئے، مستدرک الوسائل میں آپ کو مل جائے گی۔ امام علیہ
السلام کے جملے 3 باتوں پہ غور کیجئے. پہلی بات الدعاء عند الکرب والاستغفار عند الذنب والشکر عند النعمت. 3 باتیں یاد رکھیے. پہلی بات جب پریشانی ہو تو دعا مانگیے، کبھی کوئی چیز نقصان نہ دے گی. جب گناہ ہو جائے تو استغفار پڑھیے، کبھی کوئی شے نقصان نہ دے گی. جب خدا کی نعمت میسر ہو تو شکر خدا ادا کیجئے، کوئی شے نقصان نہ. صلوات پڑھے محمد والا. آیت پہ غور کرتے ہوئے چلیے. صلوات پڑھے محمد والا. تھوڑا سا پڑھا گیا. پھر آپ سے التماس سے تھوڑا سا جگہ بنائیے تاکہ آنے والوں کی زحمت کم سے کم ہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. آپ آگے رحمت خدا آپ کے شامل حال ہو. امام علیہ السلام کی محبتوں کے ساتھ خدا مجھے اور آپ کو جنت البقیع پہنچائے. اور روضہ امام جعفر صادق علیہ السلام تعمیر ہو چکا ہو. اپنی آنکھوں سے امام کے روضے کی زیارت کریں، اپنے لبوں سے امام علیہ السلام کی خدمت میں عاجزانہ سلام پیش کریں، اور یہ کہہ کر کہ السلام علیک یا صادقا فی القول مصدقا. امام علیہ السلام کی زیارت مخصوص پڑھی جاتی ہے. ویسے تو جو چاہیں زیارت جامعہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جامعہ صغیرہ پڑھیں، جامعہ کبیرہ پڑھیں. البتہ مخصوص 4 ائمہ کی زیارت کے عنوان میں 3 عنوان مخصوص ہیں. ایک چوتھے امام، ایک 5ویں امام، ایک 6ٹھے امام. یہ منگل کے دن مخصوص زیارت جو پڑھی جاتی ہے وہ جنت البقیع میں پڑھی جاتی ہے. لیکن بہرحال خدا مجھے اور آپ کو پھر یہ موقع عطا کرے. امام کی بارگاہ علم و ادب سے وہ جملہ مکمل کر رہے تھے کہ 3 باتیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو دنیا کی کوئی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. الدعاء عند الکرب، مصیبت کے وقت دعا مانگنا، گناہ کے وقت استغفار پڑھنا. اور استغفار پڑھنا نہیں، استغفار کرنا. پڑھنا اور ہے، کرنا اور ہے. پڑھنا لقلقہ زبانی بھی ہو سکتا ہے. کرنا یہ کہ انسان جب کسی کام کا ارادہ کرے کہ یہ کام انجام نہ دے گا تو خدا اس کے ارادے پر اس کی امداد فرماتا ہے. خدا کی مشیت تو منتظر ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے کوئی تو ہو کہ جو ہمارے ہاتھ کو تھام لے. تم 1 قدم بڑھاؤ گے، خدا تمہاری طرف 10 قدم رحمت کے بڑھاتا ہے. تم اگر چل کر جاؤ گے رحمت خدا تم تک دوڑتی ہوئی آتی ہے. اللہ اکبر. آگے تو بڑھیے. انسان اگر آگے بڑھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام عمل کی منزل پر ایک روایت، اس کے بعد دوسری روایت نیکی کے عنوان میں بات تمام کر دیں. وقت بڑا مختصر ہے، باتیں بڑی آسان سی بیان کر رہا ہوں. امام علیہ السلام کو دعوت دی گئی. کسی نے اپنے بچے کی ختنے کا ولیمہ کیا ہے. صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، وہ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ لا ولیمۃ الا فی 5. لفظ ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ کہتے ہیں شادی کے کھانے کو، خوشی کے کھانے کو. شادی مطلب صرف نکاح نہیں ہے، شادی مطلب خوشی. تو خوشی کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں. لا ولیمۃ الا فی 5. ولیمہ نہیں سوائے 5 موقعوں میں. ایک موقع ہے ختنہ کیا جانا. کسی کے گھر بیٹے کی آمد ہوئی تھی، اس نے یہ مسلمانی انجام دی اور امام کو دعوت پر بلایا. سب بیٹھے ہوئے، امام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے. بہت غور کیجیے گا. اچانک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پانی طلب کیا. صاحب خانہ کی طرف سے لوگ مامور تھے. اس نے پانی کی بجائے اس کو برتن میں شراب پیش کی. اس کا امام سے کیا تعلق ہے؟ نہ امام علیہ السلام کو دی گئی ہے، نہ امام علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی ہے. یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہے. کسی اور نے پانی مانگا تھا، اس کو شراب دی گئی، وہ پیے تو گنہگار ہے، نہ پیے تو باعث اجر و ثواب ہے. اس کا مسئلہ تھا. امام علیہ السلام نے
अमलन इजहार नहीं अनिल मुनकर फरमाया। आप दस्तरखान से उठ के खड़े, बहुत गौर कीजिएगा, दस्तरखान पर बैठने के आदाब भी हैं, दस्तरखान से उठने के तरीक़े भी हैं। और अगर कोई इंसान के पास ऐसे वक्त में आ जाए जबकि इंसान दस्तरखान पर बैठा हुआ हो तो उसके एहतराम में उठना रिज़्क़ तौहीन है। दो हालतें ऐसी इमाम फरमाते हैं, जब तुम तिलावत कुरान कर रहे हो तो किसी की आमद पर खड़े मत होना, या कुरान की तौहीन होगी। और अगर तुम खाना खा रहे हो तो किसी की आमद पर खड़े मत होना। बहुत गौर कीजिएगा, हम समझते हैं कि तकल्लुफ़ात हैं, ये लखनऊ की तहजीब है कि मौलाना साहिबान आ गए तो खाना छोड़ के खड़े हो जाएंगे। अब इमाम फरमा रहे हों कि खाने का एहतराम ज़्यादा है कि रिज़्क़ ये है, मरज़ूक़ ये। सलवात पढ़े मोहम्मद। इन तमाम मसाइल को देखते हुए इमाम अलैहिस्सलाम दस्तरखान से खड़े हुए। बहुत गौर कीजिएगा, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें दस्तरखान पे बैठ के कर रहे होते हैं। जितना सजाया गया सब में चखना चाहिए, वरना खाने शिकायत करेंगे वो अलग मौजू है। सब में चखना कमाल नहीं है, रिज़्क़ हलाल का इंतखाब कमाल है। वरना दस्तरखान पे तो बहुत सी नेमतें रखी जा सकती हैं, नेमतें हलाल भी हैं, नेमतें हराम भी हैं। इमाम खड़े हो गए, जब इमाम खड़े हुए तो यकीन के साथ कह सकता हूँ इमाम की शख्सियत का रोब और वो दबदबा है कि जो जितने बैठे सब के सब खड़े हो गए। पूरा तकरीब का माहौल बर्बाद हो गया। और सिर्फ खड़े नहीं हुए बल्कि इरशाद फरमाया, साहिब खाना की तरफ रुख करते हुए, मलऊन, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मलऊन मन जलसा अला माइदतिन, मलऊन है वो शख्स जो बैठा रहे ऐसे दस्तरखान पर इस पर शराब पेश की जा रही हो। अल्लाह के रसूल की हदीस तिलावत की, ज़ुबानी नहीं अनिल मुनकर भी किया और अमलन नहीं अनिल मुनकर भी किया, खड़े भी हो गए। वरना क्या जाता था, आप हदीस पढ़ देते, जिसकी मर्जी होती चला जाता, जिसकी मर्जी होती बैठ जाता। साहिब खाना हाथ जोड़ रहा है, आपको अलग बिठा देते हैं, आपके लिए अलग खाना सर्व कर देते हैं। ये बाकी लोगों का मसला, गलती हो गई, उससे गलती हो गई, उससे गलती हो गई। इमाम फरमाते गलती किसी से भी हुई हो, जिस दस्तरखान पर शराब पेश की जाए उस पर बैठने वालों पर अल्लाह की लानत है। इमाम उठ के चले गए। बहुत गौर कीजिए, अब ये आपका मसला है कि आप कैसे जाफरी हैं। आप उठ के जाते हैं कि बैठ सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वाला कुछ तो ख्याल कीजिए, पूरी तकरीब बर्बाद हो गई, सारा खाना ख़राब हो जाएगा, लोग खाना नहीं खाएंगे। इमाम ने किसी का ख्याल नहीं किया। याद रखिए, अब अगर कोई हराम तकरीबात में शिरकत ऐसे हो जाए कि जहाँ मिक्स गैदरिंग हो, जहाँ इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हों कि निगाहें महफूज न हों, समाअतें महफूज न हों, ये सोच के उठ जाइएगा कि जाफ़र सादिक की मजलिस में गए थे, अगर वो उठ गए थे तो हम तो ग़ुलाम हैं। जब इमाम उठ जाएं तो ग़ुलामों का बैठना किसी गुनाह के माहौल में ज़ेब नहीं देता। बस अपनी बात को मुकम्मल करते हुए एक और रिवायत आपकी खिदमत में, और यह रिवायत इससे पहले बयान की जा चुकी, लेकिन बहरहाल बहुत से मकामात पे हम देखते हैं, मस्जिद में जाइए तो देखते हैं, महराब में आइए तो देखते हैं, कभी खुतबा जुमा सुनते हैं, बाज़ उलमा का तोसी समात करते हैं, अजीब व गरीब अंदाज है, हर लिहाज से लोग बात कर रहे हैं। इमाम फरमाते मन वअज़ा अखाहु सिर्रन, अगर आपने ये देखा कि कोई नोहा खान, कोई सलाम पढ़ने वाला, कोई मरसिया खान, कोई हदीस खान, कोई ऐसी बात बयान कर रहा जिसकी इस्लाह होनी चाहिए, मन वअज़ा अखाहु सिर्रन, इमाम फरमाते इसने अपने भाई को पोशीदा तौर पर नसीहत की है। लोग चलते फिरते टोक देते हैं। बहुत गौर कीजिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ इस खिदमत के उन्वान में ऐसे ऐसे लोग मिले, खामखा सबकी बातें मुझसे आके बयान करते हैं। मौलाना फ़लाँ साहब नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, आप कहिए ना खड़े होकर, फ़लाँ साहब नमाज कैसे पढ़ रहे हैं।
میں نے گھبرا کے کہہ دیا اچھا کیا اللہ نے کہ اعمال لکھنے کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پہ نہیں رکھی، ورنہ آپ تو سب کی نمازوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے۔ خدا بڑا مہربان ہے، یہ کام طریقے سے ہوتا ہے، ممبر سے مسئلہ بیان ہو تاکہ جو سمجھتا ہو اپنی بات سے اصلاح حاصل کر لے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہر شخص کو پکڑ پکڑ کر مسجد میں اس کی غلطیوں پر شرمندہ کیا جائے۔ من وعظ اخاہ سرا، امام فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر نصیحت کی فقد زانہ، اس نے اپنے بھائی کو زینت بخش دی ہے۔ وَمَنْ وَعَظَ أَخَاهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ شَأْنَهُ، اور جس نے اپنے بھائی کی سب کے سامنے نصیحت کر دی ہے کہ تم نے یہ غلط پڑھا، تم نے یہ کیا کہہ دیا، سب کے سامنے نصیحت کر دی، فَقَدْ شَأْنَهُ، امام فرماتے ہیں اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس کی توہین کرتے ہوئے۔ اور آپ سمجھ سکتے کہ برائی پہ جتنا ڈالیے کوئی پردہ اتنا زیادہ بہتر ہے، اور برائی کو جتنا اچھالیے اتنا اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ صاحبان ایمان کے درمیان بری باتیں رائج ہوں، ان پر اللہ کا عذاب شدید ہے۔ لہذا اچھائی کی باتیں پھیلائیے، برائی کی باتوں کو نہ پھیلائیے۔ اب مصیبت ہو گئی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر، مصیبت ہو گئی کہ کسی کی خلوت کی ویڈیوز اٹھا کر آپ نے اپلوڈ کر دی ہیں اور سب کمنٹس کر رہے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بند کمرے میں کوئی گناہ کیا تھا تو میں جانوں، میرا پروردگار جانے، آپ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے خفیہ گناہ کو سب کے سامنے لے کر آئیں۔ امام فرماتے ہیں اگر کرنا بھی چاہتے ہو نصیحت تو تنہائی میں کرو، یاد رکھیے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اگر گناہ سب کے سامنے کیا ہو تو توبہ سب کے سامنے ہوگی، اگر گناہ پوشیدہ طور پہ کیا ہو تو توبہ پوشیدہ طور پہ ہوگی۔ ہمارا معاشرہ جعفر صادق علیہ السلام کو معاشرہ ہو جائے تو بس میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ واہ مصیبتہ، ایک ایسے امام کا ماتم کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تھے کہ جس کا جنازہ شوال کے مہینے میں اٹھایا گیا۔ رونے والوں عید کا مہینہ ہے، اور عید کے مہینے میں لوگ عید کے کئی دن تک خوشیاں مناتے ہیں، گھروں میں ملتے ہیں اور آتے اور جاتے ہیں، مگر ہائے آل محمد پر تو قیامت توڑی گئی کہ عید کے مہینے میں بھی فاطمہ زہرا کے گھر سے جنازہ اٹھایا ہے۔ واہ مصیبتہ، اور ایسی شخصیت کا جنازہ جو کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ میرا بہت مولا بڑا مہربان تھا، بڑا محبت کرنے والا تھا، کسی کو شرمندہ نہیں کرتا تھا۔ کوئی آتا تھا سائل تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، وہ اپنے ناراض رشتہ داروں کو بھی عطا کرتا تھا، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا تھا۔ لیکن وہ مصیبت کہ جو حسین کا ماتم کیا کرتا تھا اس کا ماتم شوال کے مہینے میں ہوا، جو زینب کے پردے پر روتا تھا اس کا جنازہ شوال کے مہینے میں اٹھایا گیا۔ میں کیوں نہ کہوں کہ سیدہ کو ایک مرتبہ پھر رلایا گیا ہے۔ ہائے سیدہ اپنے بیٹے کے جنازے پر رونے کے لیے آئی ہیں۔ سیدہ کا بیٹا جعفر صادق دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، رسول کا جانشین جا رہا ہے، امام صادق علیہ السلام کا جنازہ تیار ہو رہا تھا۔ وصیتیں تو آپ کے علم میں ہیں، بس خالی وہ ایک جملہ یاد رکھیے، جاتے جاتے فرما گئے تھے میرے شیعو یاد رکھنا جو نماز کو خفیف سمجھے ہماری شفاعت اسے نصیب نہ ہوگی۔ میرا مولا دنیا سے جا رہا تھا، بالکل مجھے کربلا کا منظر یاد آیا جب 10 محرم کا دن شروع ہو رہا تھا۔
ہائے حسین نے اکبر کو بلایا تھا، بیٹا علی اکبر آج دل چاہتا ہے اذان تم دے دو فجر کی۔ مولا یہ کیا رقم کر رہے ہیں، حجاج کو ہٹا دیا اپنے مؤذن کو، آج اکبر اذان دیں گے۔ ارے وہ آخری اذان تھی علی اکبر کی، وہ 10 محرم کی پہلی اذان تھی، وہ حسین کی شہادت کا دن شروع ہو رہا تھا، اذان سے دن شروع ہوا اور حسین کے سجدے میں دن تمام ہو گیا۔ وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے سجدے میں، یہ نماز کی تاکید کرنے والا حسین کا بیٹا، واہ مصیبت، امام روتے تھے، کتنے مشکل حالات تھے۔ آپ کو تو اندازہ ہے، تاریخ جاننے والے مجھ سے بہتر خیال کرتے ہیں، امام نے اپنے وسیع کا نام چھپایا ہے، 7ویں امام کے نام کے ساتھ جناب حمیدہ خاتون کا نام بھی شامل کیا ہے، عبداللہ کا نام بھی شامل کیا ہے، اور منصور دوانتی کا اپنا نام بھی شامل کیا ہے۔ امام نے 5 افراد کو اپنا وسیع بنایا تھا، اس لیے کہ منصور چاہتا تھا جیسے ہی چھٹے امام کو کوئی وسیع بن کر سامنے آئے اس کی بھی گردن اڑا دی جائے۔ میرا مولا 2 کام کر رہا تھا، رخصت کا وقت تھا، اپنے بعد والی حجت کو بچانے کا انتظام کر رہا تھا۔ مولا آپ نے مدینے میں کیا، حسین نے کربلا میں کیا تھا، اس لیے کہ سید سجاد کی زندگی بچانے کے لیے میرا مولا جناب زینب کبریٰ کو ذمہ داری سونپ رہا تھا۔ بس 2 جملے یاد رکھیے، ہائے زینب، ارے جس نے 3 موقعوں پر امام سجاد کو بچایا، واہ مصیبت۔ مولا جب رہائی پا کر واپس آئے ہیں کربلا میں، تب اپنے بابا کا چہلم منایا ہے، تب اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو لا کے دفن کیا، لیکن ہائے غریب الوطن حسین، مولا 40 دن کے بعد آپ کے سر کو دفن کیا گیا، لیکن وہ جنازہ امام صادق کا تھا، وہ جنت البقیع۔ بس ایک جملہ اور سنیے گا رونے والوں، کربلا میں شام غریبہ ایک تھی، مدینے میں ہر رات شام غریبہ ہے، جنت البقیع ہے، رات کا اندھیرا ہے، معصومین کی ٹوٹی ہوئی قبور ہے۔ ارے وہاں 3 دن لاش دھوپ میں پڑی تھی، یہاں 80 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا۔ ہائے امام جعفر صادق، ہائے امام محمد باقر، ہائے امام سید سجاد، ہائے امام حسن مجتبی، خاک اڑاتی ہوئی ماں فاطمہ زہرا جنت البقیع میں، واہ جعفر، واہ محمد، اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔